بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 181 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 19ویں پارے کا 7واں جو کہ اس پارے کا آخری سبق ہوگا وہ پڑھیں گے، جو کہ سورہ النمل کی آیت نمبر 32 سے لے کے 59 پر مشتمل ہوگا، جبکہ دورائی آج کے سبق کے بالمقابل 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 سے لے کے 52 تک ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے سرداروں، یعنی ملکہ بلقیس کی بات چل رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا، خط اس نے پڑھ کے سنایا کہ دربار میں اس نے کہا کہ میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے، پیغام یہ ہے کہ سرکشی نہ کرو مجھ سے اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار بن کر۔ یہ آیت نمبر 31 تک بات تھی پچھلی نشست میں۔ اب اسی کا تسلسل آگے چل رہا ہے کہ خط سنانے کے بعد ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا، قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے سردارو، افتونی، مجھے مشورہ دو، فی امری، میرے اس معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، نہیں میں فیصلہ کیا کرتی کسی بھی کام کا، حتی تشہدون، جب تک تم موجود نہ ہو، یعنی تمہارے مشورے کے بعد۔ قالوا نحن اولو قوۃ، کہنے لگے ہم طاقتور ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور سخت جنگجو بھی ہیں، وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، اور معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، فانظری، آپ دیکھ لیں، ماذا تأمرین، کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں، آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ آپ کریں گی۔ قالت، کہنے لگی، ان الملوک، بلا شبہ بادشاہ، اذا دخلوا، جب داخل ہوتے ہیں، قریۃً، کسی شہر میں، افسدوہا، تو وہ اسے تباہ کر دیتے ہیں، فساد برپا کر دیتے ہیں اس میں، وجعلوا، اور وہ کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، اعزت اہلہا اذلہ، اس بستی کے عزت داروں کو ذلیل، یعنی انہیں ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، یعنی یہ بادشاہ اگر ہم پہ حملہ آور ہو گئے تو ان کا طرز عمل مختلف نہیں ہوگا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ، جبکہ میں بھیجتی ہوں، الیہم بہدیۃ، ان کی طرف ایک تحفہ، یعنی انہیں حملے کی دعوت کی بجائے میں یوں کرتی ہوں کہ ایک تحفہ بھیجتی ہوں، فناظرۃ، پھر دیکھتی ہوں، بما یرجع المرسلون، کہ قاصد کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، پھر جب وہ قاصد آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے مدد دینا چاہتے ہو مال کے ذریعے؟ فما آتانی اللہ، تو جو کچھ عطا فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے، خیر مما آتاکم، وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں عطا کیا، بل انتم، بلکہ تم تو بہدیتکم تفرحون، اپنے تحفے کی مالیت سے ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ارجع الیہم، تم واپس جاؤ ان کے پاس، یعنی اپنی قوم کے پاس، اپنی ملکہ کے پاس، فلناتینہم، پس ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس، بجنود، ایسے لشکر کے ساتھ، لا قبل لہم بہا، کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گی جس کا،
یا جس قسم کے لشکر کا اس نے آج تک سامنا نہ کیا ہوگا، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور ہم ان کو نکال دیں گے، مِنْهَا ذِلَّةً، اس بستی سے، اس ملک سے بے عزت کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ ذلیل ہی ہوں گے۔ قال یا ایھا الملأ، فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، اے اہل دربار، ایکم، تم میں سے کون، یاتینی، لے آئے میرے پاس، تم میں سے کون ہے جو لے آئے میرے پاس، بے عرشہا، اس ملکہ کا تخت، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ لوگ آ جائیں میرے پاس فرما بردار بن کر۔ قال عفریت من الجن، کہنے لگا ایک قوی ہیکل جن، انا آتی کا بہی، میں لے آؤں گا اسے آپ کے پاس، قبل ان تقوم، قبل اس کے کہ آپ اٹھیں، میں مقام ایک، اپنی اس جگہ سے، یعنی آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بلا شبہ میں اس کام کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس خاص علم تھا کتاب کا، انا آتی کا بہی، میں آپ کے پاس لے آؤں گا اسے، قبل ان یرتد، قبل اس کے کہ پلٹے، الیک طرفک، آپ کی نگاہ، یعنی آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ فلما رآہ، پھر جب اس نے، یعنی سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اسے، یعنی وہ تخت سامنے موجود ہو گیا، اسے دیکھا، مستقرًا عندہ، اپنے پاس رکھا ہوا، قال، تو فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ فضل ہے میرے رب کا، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے پرکھے، اشکر، کہ آیا میں شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر، یا ناشکری کرتا ہوں۔ من شکر، اور جس نے شکر ادا کیا، فإنما یشکر لنفسہ، تو در حقیقت وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب بے نیاز اور عزت والا ہے۔ قال نکروا لہا عرشہا، فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہ شکل بدل دو اس کے تخت کی، ننظر اتعتدی، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو رہنمائی نہیں پاتے۔ فلما جاءت، پھر جب وہ، یعنی ملکہ آ پہنچی، قیلا، تو پوچھا گیا، اہٰذا عرشک، کیا اسی جیسا ہے آپ کا تخت؟ قالت کأنہ ہوا، کہنے لگی یہ تو گویا وہی، یعنی ہو بہو وہی ہے، وأوتینا العلم، اور ہمیں پہنچ گیا تھا علم، یعنی سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا علم پہنچ گیا تھا، من قبلہا، پہلے ہی، وکننا مسلمین، اور ہم فرما بردار بن گئے ہیں۔ وصدہا، اور روک رکھا تھا اسے، ما، ان چیزوں نے، کانت تعبد، وہ عبادت کیا کرتی تھی جن کی، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، انہا کانت، بے شک وہ پہلے، میں قوم کافرین، کافر قوم میں سے تھی۔ کیلا، پھر کہا گیا، لہا اسے، ادخل الصرخ، کہ داخل ہو جاؤ محل میں، یعنی سلیمان علیہ السلام کے محل میں۔ فلما رأتہ، پھر جب اس نے دیکھا اس کو، یعنی اس محل کے فرش کو، حسبتہ لجۃ، تو وہ اسے گہرا پانی سمجھی، فکشفت عن ساقیہا، اور پائنچے اٹھا کر پنڈلیاں کھول دی، یعنی اپنے لباس کو بھیگنے سے بچانے کے لیے اوپر اٹھا لیا۔ قال انہ صرخ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ یہ محل ہے، ممردم میں قواریر، جو جڑا ہوا ہے شیشوں سے، یعنی اس میں
شیشے لگا کر اسے بنایا گیا ہے۔ قالت کہنے لگی رب اے میرے رب انی ظلمت نفسی بے شک میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، واسلمت مع سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں نے فرما برداری کر لی، للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً ہم نے بھیجا اِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ اس حکم کے ساتھ کہ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، فَإِذَا هُمْ تو اس وقت وہ لوگ فریقان یختصمون دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ قال یا قومی فرمایا صالح علیہ السلام نے، میری قوم لم تستعجلون کیوں تم جلدی طلب کرتے ہو، بالسیئۃ قبل الحسنہ برائی کو بھلائی سے پہلے، یعنی عذاب کی برائی کو رحمت کی بھلائی سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ کیوں نہیں تم بخشش طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک کہنے لگے ہم نحوست سمجھتے ہیں آپ کو، وبمن معک اور ان کو جو آپ کے ساتھ ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ فرمایا تمہاری نحوست، تمہاری بری قسمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکی ہے، بل انتم قوم تفتنون بلکہ تم آزمائے جانے والے لوگ ہو۔ وکان فی المدینۃ اور شہر میں تھے، 9 رأت 9 سرغنے، 9 جتھا دار، یفسدون فی الارض جو فساد پھیلاتے تھے زمین میں، لا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ وکان فی قالوا وہ کہنے لگے، یعنی وہ آپس میں کہنے لگے، تقاسموا باللہ قسم کھاؤ اللہ تعالیٰ کی، لنبیتنہ ضرور ہم رات کو حملہ کر دیں گے اس پر، یعنی صالح علیہ السلام پر، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن لبریہ پھر ہم کہیں گے اس کے وارثوں سے، ما شہدنا ہم موجود نہیں تھے، مالک اہلہ اس کے یعنی اس قبیلے کے آدمی کی ہلاکت کے موقع پر، فَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ مکروا مکرم اور انہوں نے ایک چال چلی، ومکرنا مکرا اور ہم نے بھی ایک تدبیر فرمائی، وہم لا یشعرون حالانکہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ فانظر پس دیکھیے، کیف کان کیسے ہوا، عاقبت مکرہم انجام ان کی چال کا، انا دمرناہم کہ ہم نے تباہ کر دیا ان کو، وقومہم اجمعین اور ان کی قوم سب کو، یعنی ان سب کو، فتلک بیوتہم پس یہ ان کے گھر، خاویتن گرے پڑے ہیں، ویران پڑے ہیں، بما ظلموا ان کے ظلم کے سبب، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں۔ وانجینا الذین آمنوا اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ ڈرتے تھے، وہ پرہیزگاری اختیار کرتے تھے۔ ولوطاً اذ قال لقومہ اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اتاتون الفاحشۃ کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا، وانتم تبصرون جبکہ تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہو، یعنی دیکھتے بھالتے ایسا کرتے ہو، اینکم کیا تم لتأتون الرجال شہوۃً آتے ہو مردوں کے پاس لذت کے لیے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ فما کان جواب قومہ پس نہیں تھا کوئی جواب
ان کی قوم کا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط، کہ نکال دو لوط کے گھر والوں کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ فانجیناہ، پس ہم نے نجات دی اسے یعنی لوط علیہ السلام کو، وأہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، اس کے لوگوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرناہا، ہم نے فیصلہ کر دیا تھا اس کے بارے میں، من الغابرین، کہ وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں، ہلاک ہونے والوں میں۔ وامطرنا علیہ مطرا، اور ہم نے برسائی ان پر، اس قوم پر ایک خاص بارش، فساء مطر المنذرین، بس بری بارش تھی خبردار کیے ہوئے لوگوں کی۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجیے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں ادغام ہے، اس کو اللہ پڑھتے ہیں اور اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 59 پہ 19واں پارہ بھی مکمل ہو گیا، اور آج کا سبق بھی توفیق ربانی سے ہمارا مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں 28 آیات تھیں جو کہ 426 الفاظ پہ مشتمل تھی، اور ان 426 الفاظ میں سے 43 الفاظ ایسے تھے جو ہم نے اس سبق سے پہلے نہیں پڑھے تھے، گویا 383 الفاظ ایسے تھے کہ جو پچھلے 180 اسباق میں سب کن ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان 43 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 11 الفاظ کا اضافہ ہونے کے بعد ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,933 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.99% یعنی 55% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اس آسانی کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے فوری تقاضے کے طور پہ ہمیں صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندیشوں کو دور فرمائے، اشرار کے شر سے محفوظ فرمائے، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔